بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے چینل میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کے اوپر بے پردگی عام ہو رہی ہے اور جس طریقے سے بیہودہ پن کو رواج دیا جا رہا ہے، تو وہ اس امت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ خصوصاً میری ان بہنوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے امت گمراہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، صرف دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑا سا فیمس ہونے کے لیے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا جو ہے وہ سودا کر رہی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ در حقیقت یہ جو ناسمجھی کی بات ہے کہ ہم دین کے بارے میں وہ بنیادی سمجھ نہیں رکھتے کہ جو ہمیں اس گمراہی کی طرف بڑھنے سے روکے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور حدیث کا مطالعہ کریں تو کھلی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آج جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سراپا غلط ہے، اور اس کے جواز کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنے سطر کو تھامے رکھیں۔ اور اسی آیت کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنے صدر کو تھامے رکھیں۔ تو یہ حکم دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اب آج جو ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ وہ دیکھتا ہے تو صریح اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری وہ بہنیں جو باوجود مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے اور باوجود مسلمان کہلانے کے، آج وہ بغیر کسی جھجک کے زیب و سنگار کر کے اور اس کے بعد کیمرے کے سامنے آ کر کے وہ شوٹ کرتی ہیں، تو وہ اس آیت کی صریح خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، عورتوں کے لیے حکم دیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے، مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی اپنی جو شرم کی جگہ ہیں ان کو چھپائے رکھیں، کیونکہ یہ ایک شرم کی بات ہے کہ ان کا بدن اگر کسی نامحرم کے سامنے کھلتا ہے تو یہ ایک بہت غیرت کا مقام ہے ان بھائیوں کے لیے کہ جن کی بہنیں بغیر دوپٹے کے باہر آ جاتی ہیں یا پھر وہ کیمرے کے سامنے ایکٹ کرتی ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے، اور ان شوہروں کے لیے بھی جو اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے کہ ان کی بیویاں جو ہے ان کی وائفس وہ اس طرح کا ایکٹ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں، اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم صریح قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کسی کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر۔ اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت بیان کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں ان مہاجر عورتوں پر جنہوں نے پہلی ہجرت کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان عورتوں نے شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا، کہ انہوں نے اپنی چادریں جو ان کے پاس زائد چادریں تھیں ان کو کاٹ کر اس سے دوپٹے بنا لیے اور وہ دوپٹے اوڑھ لیے، اوڑھنیاں بنا کے وہ اوڑھ لی۔ تو ایک تو صحابہ کرام کہ وہ کس طریقے سے دین کے اوپر عمل کرنے والے تھے، چلو ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ملک کے اندر جو
گمراہی پھیل رہی ہے اور جو بے پردگی پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے امت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو ہمیں روکنا چاہیے، اور ہماری ان بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیاوی شہرت کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہم اپنے اس رب کو ناراض کر رہے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے والدین کو پیدا کیا اور آج تک ہمیں پالا اور پوسا اور آج تک ہمیں کھلا پلا رہا ہے۔ ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جنہوں نے راتوں کے اندر جاگ کر ہمارے لیے رویا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ ہم جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آج ہم ان کے فرمان کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لا کر، یا اس کو نہ جان کر، یا جاننے کے باوجود اس کو جو ہے وہ ماضی کے لیے سمجھ کر، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاسٹ کی باتیں ہیں، یہ اس وقت کا کلچر تھا، آج کا کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ تمام مومن عورتوں کو حکم دے رہے ہیں، تو یہ تمام مومن عورتیں تا قیامت جو آنے والی عورتیں ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ یہ کوئی کلچر کی بات نہیں ہے، رولز کی بات ہے، اسلامک رولز کی بات ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے طور پر اس بے پردگی کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس کے اندر حالات اس سے زیادہ سنگین ہو جائیں گے اور بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، جو نسل ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، اور ان کے دور میں پھر وہ کیا دیکھنے کو ملے گا ان کو سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ باتیں بہت زیادہ کھلی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ طور پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اگر کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ کوئی مذہبی شخصیت ہو یا کوئی سیاسی شخصیت ہو، وہ اگر اس کے حق میں اگر اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں، بے پردگی کے خلاف، اور جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے حق میں اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو وہ قابل تحسین ہیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ہم ان کے معاون بنیں گے انشاءاللہ۔ روز قیامت ہم بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔